الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، شریعت مطہرہ کی منع کردہ چیزوں کے حوالے سے اس حدیث پر ہماری بات ہو رہی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ ان میں بدگمانی ہو، جاسوسی ہو یا حسد ہو، اس پر آپ نے گفتگو سنی تھی۔ گزشتہ جمعہ جہاں اپنی بات کو ہم نے چھوڑا تھا وہ حسد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ حسد کہتے ہیں کسی شخص کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس اس نعمت کو دیکھ کر زوال نعمت کی امید کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔
ایسا شخص اپنے دل میں حسد کو جگہ دیتا ہے اور کسی بندے کے پاس نعمت کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جن جن چیزوں کی پناہ طلب کرنی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد انسان کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ یہ بڑی خطرناک مرض ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا شخص کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ امید کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ وہ نعمت اس سے چھنے یا نہ چھنے، مگر یہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ یہ اپنا بڑا گہرا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بیٹا کسی سے حسد نہ کرنا، بڑی خطرناک مرض ہے یہ، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اس لیے کہ جو حسد کا نقصان ہے، وہ جو تیرا دشمن ہے، اس کو وہ نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، تجھے ضرور پہنچے گا۔ جس کے بارے میں تیری یہ سوچ ہے کہ یہ چیز، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اب تیرا یہ مسلسل سوچنا تجھے اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے دیمک کسی چیز کو لگ جائے تو وہ چیز بظاہر دیکھنے میں صحیح نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اس کو بجا کے دیکھیں گے، چیک کریں گے، تو وہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوگی۔ حسد کرنے والا انسان بالکل ایسے ہی اپنا نقصان کرتا ہے، وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو کیا تم ان نعمتوں پر لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو کہ یہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دے دی؟ یعنی یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کسی کے پاس دیکھ کر آپ اس سے جلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو چاہیے آپ بھی اللہ سے مانگیے، اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عظیم محدث سفیان بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بشر سے کہا کہ پہلے لوگوں کے اعمال کس طرح کے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا عمل اگر بظاہر چھوٹا بھی ہوتا تھا تو اجر و ثواب بہت بڑا ہوتا تھا۔ تو مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، تو میں نے کہا وہ کیسے؟ اگر عمل چھوٹا ہے تو اجر و ثواب بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، اجر و ثواب زیادہ کیوں؟ تو وہ فرمانے لگے لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، ان کے جو سینے تھے، ان کے جو دل تھے، وہ سلامت تھے، ان کے سینوں کے اندر حسد نہیں ہوتا تھا، ان کے سینے اس قسم کی بیماریوں سے پاک ہوتے تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے۔ جب ان کے سینے اس طرح کی بیماریوں سے پاک ہوتے تھے تو وہ نیکی اگر چھوٹی بھی کر رہے، عمل چھوٹا بھی کر رہے، تو ان کے لیے اجر بہت بڑا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ کسی بھی نیکی کا جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے ایاکم والحسد، میں تمہیں بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ تم بھی اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو نیکیاں ہیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں،
اور تم راحت کی زندگی گزارو تو پھر اپنے آپ کو اس خطرناک بیماری سے بچا کے رکھنا۔ حسد کے بڑے تلخ ثمرات ہیں۔ حاسد اپنے علاوہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، مگر وہ اپنے آپ کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ حسد کرنے والا شخص دراصل منافقت کا کھیل کھیلتا ہے، یعنی جس بندے سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کے منہ پر اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتا ہے، مگر اس کے دل میں اس کے لیے برائی ہوتی ہے، یعنی اس شخص کے سامنے کچھ ہے اور اس کے لیے اپنے دل میں یہ کچھ رکھتا ہے، تو یہ منافقت کا کھیل کھیلنے والا شخص کہلاتا ہے جو حاسد ہوتا ہے۔ اور اس کے دل کے اندر ہمیشہ جلن ہوتی ہے، یہ جلتا رہتا ہے۔ اس جلن کی وجہ سے اس کو دلی سکون نہیں ملتا۔ جس کے دل کے اندر آگ جل رہی ہو اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، کسی کو ملی ہوئی کوئی نعمت دیکھ کر یہ جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے، اور یہ جلن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اندر سے جلا کے ختم کر دیتی ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اور حاسد انسان اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو اپنے اس عمل کی وجہ سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کے دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مگر یہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے، مگر اس کے دل میں جو حسد ہے، یہ حسد ان لوگوں سے اس کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل ان کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ بے شک اس سے ملنا بھی چاہیں، مگر اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو جلن ہے، وہ زبان سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ یہ بات کرے گا تو جلنے والی باتیں کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں جلی سڑی باتیں کرے گا، تو وہ لوگ پھر اس سے متنفر ہوں گے، تو اپنے رشتہ دار اور دوست و احباب سے یہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور حاسد انسان جب بھی یہ بولتا ہے یا کلام کرتا ہے، اس کا بولنا اور کلام کرنا حرام سے خالی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جب یہ بات کرے گا تو غیبت کرے گا، اب جب غیبت کرے گا تو غیبت تو حرام ہے، تو یہ حرام کا ارتکاب کرے گا، اس لیے کہ دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، اب اس کا اظہار یہ زبان سے کرتا ہے، یہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اسی طرح یہ چغلی کرتا ہے، اسی طرح یہ لوگوں پر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، تو اس کا بولنا حرام کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو گویا اس کو نیکی کی توفیق تو ہوتی نہیں ہے، مگر یہ اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہوتا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور حاسد انسان جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں، جن نیکیوں کو کرنے کے لیے ہر شخص خواہش کرتا ہے کہ میں بھی یہ نیکی کر لوں، مگر یہ حاسد انسان اپنے حسد کی وجہ سے ان نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صلہ رحمی، یہ حاسد انسان کو نہیں ملتی، رشتوں کو آپس میں جوڑنا، کیونکہ یہ تو پہلے لوگوں سے جل رہا ہوتا ہے، کسی نے رشتہ ادھر سے ادھر کر لیا، اب اس کو جلن شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ کہیں اختلاف نظر آئے، ان کے اختلاف کو ختم کر کے یہ لوگوں کو آپس میں ملا دے، یہ ملانے کے بجائے ان کے زخموں پر اور نمک چھڑکتا ہے، صلہ رحمی سے خالی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو کہیں نظر آ جائے کہ اس بندے پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ مظلوم کی مدد کرنے کے بجائے بھی اس میں حصہ ڈالتا ہے، ان کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں اگر کوئی مصیبت زدہ شخص نظر آ جائے، تو بجائے اس کے کہ اس مصیبت میں اس کا ساتھی بن جائے، اس کے دکھ کو بانٹ لے،
اس کا ساتھی بننے کے بجائے یہ ان کی باتوں میں مزے لیتا ہے۔ اور یہ حاسد انسان نیکیوں سے جو محروم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اسلام کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے، اور کفر کے 4 بڑے بڑے ارکان ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حسد ہے، جس سے انسان نصیحت کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ حاسد ہے نا، آپ اس کو اچھی بات بتائیں گے بھی تو وہ قبول نہیں کرے گا، اس کو آپ کی بات اچھی لگے گی نہیں، اس کے ذہن میں تب بھی یہی بات ہوگی کہ یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے اس میں اسی کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ حاسد انسان نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر کفر کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے تکبر، جس سے انسان کے اندر عاجزی جیسی جو نعمت ہے وہ نکل جاتی ہے۔ عاجزی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر بندے کے اندر وہ پیدا ہو جائے تو جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں تکبر نہیں ہوتا، مگر اس شخص میں جب تکبر آتا ہے تو عاجزی ختم ہو جاتی ہے، تو عاجزی کی نعمت سے یہ شخص محروم ہو جاتا ہے، اور جب اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح کفر کی ارکان کے حساب سے جو تیسری قسم ہے وہ ہے غضب، یعنی غصہ۔ حاسد انسان اپنے حسد کی وجہ سے غصے میں نظر آئے گا، اور ایسا شدید غصہ کہ وہ ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوگا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے، یعنی میری کسی شخص کو پرواہ نہیں ہے، اور ہر بندہ خوش نظر آ رہا ہے لیکن مجھے کوئی بھی خوش نہیں کر رہا۔ ہر بندے کے پاس ہر چیز ہے لیکن مجھے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ باتیں سوچ سوچ کر یہ اندر ہی اندر غصہ ہی غصہ، غصہ ہی غصہ، اور جب اس سے کوئی بات کرتا ہے تو جو غصہ ایک لاوی کی طرح اندر ابل رہا ہوتا ہے وہ پھر باہر نکالتا ہے، وہ بھڑاس نکالتا ہے، وہ جو غصہ ہوتا ہے پھر وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور فلاں بالکل خوشحال ہیں، انہوں نے کبھی مجھے پوچھا بھی نہیں ہے۔ جب تک ایک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کے اگر دوست اچھے ہیں، کسی اچھے دوست کے ساتھ اپنی پریشانی آپ شیئر کرو، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی مدد کر دے۔ مگر بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ اچھی دوستی اور تعلق نبھانے کے بجائے یہ شکوے کرتا ہوا نظر آئے گا، غصہ کرتا ہوا نظر آئے گا، تو یہ اس سے اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ غصہ پیدا ہوتا ہے تو پھر عدل و انصاف بھی نہیں رہتا۔ غصے کی حالت میں تو فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ زبان سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور غصے کے اندر ہی بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، جو خون ریزی ہوتی ہے، قتل ہے، کسی کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، جلن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کی بگڑتی صورتحال، میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی اور ان کے درمیان دوریاں، انتشار کی کیفیت، نوبت کا طلاق تک پہنچ جانا، اس میں بڑا کردار دونوں میں سے، دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے، جو غصے کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا رکن کفر کا شہوہ، شہوہ کہتے ہیں خواہشات کی پیروی، جو جی میں آئے وہ کرنا۔ اور یہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بڑی بڑی نافرمانیاں مول لے لیتا ہے،
خواہش کی تکمیل کے لیے، بعض اوقات یہ انسان اپنی خواہش کی تسکین کے لیے کسی بھی شخص پر بڑے سے بڑا ظلم بھی کر سکتا ہے۔ یہ خواہش کی جو تکمیل ہے یہ بڑی خطرناک ہے اگر یہ بری ہوتی۔ اگر یہ خواہش کی تکمیل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، تو اس کی پھر کوئی مثال نہیں ہے۔ جس سے عبادت کے لیے جو انسان کے دل میں فراخی ہونی چاہیے تھی، اس شہوت کی وجہ سے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب آپ جان چکے کہ حسد کس قدر خطرناک ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کفر کے جو 4 ارکان ہیں جس سے انسان اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے دین کا نافرمان بن جاتا ہے، اس کے جو 4 ارکان ہیں ان میں سر فہرست حسد ہی آتا ہے، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال کے لیے خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَبَاغَضُوا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دوسرے کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنا، غصہ رکھنا، ناراضگی رکھنا، تنگی رکھنا، دوسرے کے ساتھ مخلص نہ ہونا۔ اور یہ جو بغض ہوتا ہے یہ انسان کے دل کو داغدار کرتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ دل جتنا پاکیزہ ہوگا ایمان اتنا اچھا اور مضبوط ہوگا۔ جب یہ دل ہی پاک نہیں ہے، اس کے اندر بغض ہے، تو پھر ایمان اس کے اندر سمائے گا نہیں۔ یوں سمجھیے آپ کے پاس دودھ ہے بالکل صاف ستھرا، مگر جس برتن میں آپ اس کو ڈال رہے ہیں وہ برتن گندا ہے، تو کیا خیال ہے وہ اس میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ وہ جو دودھ کی جو قیمت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی ایک گندے برتن میں ڈالنے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ دل ایک پیالہ ہے اور اس میں انسان کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان قیمتی ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے تھا وہاں آپ نے بغض رکھا ہوا ہے، عداوت رکھی ہوئی ہے، دشمنی رکھی ہوئی ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو ایمان کی ضد ہیں۔ تو پھر یہ شخص کیسے اہل ایمان کہلائے گا یا مومن کہلائے گا کہ جس کے دل کے اندر بغض اور عداوت ہے؟ اس کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ آپ یہ جانیے کہ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے جو انسان میں خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ محبت پیدا نہیں کی جاتی، یہ محبت ایک جذبہ ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ ایک بچے کو اپنی ماں سے جو محبت ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ تو نے اپنی ماں سے محبت کرنی ہے، یہ فطری ایک جذبہ ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ بالکل یہ جیسے خود پیدا ہوتا ہے، نفرت بھی ایک جذبہ ہے جو اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نفرت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ اس نفرت کو ختم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے دل کو نفرت سے پاک کرے گا، اور یہ دین اسلام کی تعلیمات سے حاصل ہوگا۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے نفرتوں کو کس طرح ختم کرنا ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو عرب کے معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ کا دین آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ان کے اندر سے وہ نفرتیں، وہ دشمنیاں، وہ عداوتیں، وہ بغض سب کچھ ختم کیا اس دین کی وجہ سے۔ ان کو صحیح طریقہ بتایا کہ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو، جن سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دو، جو قتل غارت کے معاملات ہوئے ان کو بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ جب دین اسلام کی تعلیمات بندہ پڑھے گا، سنے گا، اس میں پھر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر وہ نفرت، عداوت اور بغض کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بعض محدثین نے ولا تباغضوا کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شرعی احکام ہیں
شرعی احکام کہتے ہیں قرآن و حدیث کے جو مسائل ہیں، شرعی احکام و مسائل میں خواہشات نفسانی کی بنا پر آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرعی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ خاندانی طور پر دین سے دور ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہو گیا، بیٹا سمجھدار ہو گیا، اس نے دین کو پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، اس کو بات سمجھ آ گئی، صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب بیٹے کو جب دین کی بات سمجھ آئی، کیونکہ باپ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اب باپ نے اپنے اس بیٹے کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ جس طریقے پر میں چل رہا تھا یا میرے بڑے تھے، یہ میرا ہونے والا جو بیٹا ہے یہ اس طریقے پر کیوں نہیں ہے۔ شریعت کے احکام و مسائل کو جان کر اگر وہ بچہ اس راستے پہ چلا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ اختلاف کرنا ان کی یہ غلطی ہوگا۔ وہ بھی سمجھیں اور سوچیں کہ اگر بیٹا اس نتیجے تک پہنچا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں کہ جو صحیح چیز ہے وہ ہمیں پتہ چلے۔ شریعت کے احکام و مسائل کے اندر انتشار کی کیفیت جب معاشرے میں پیدا ہوگی تو اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جب تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا اور اپنے بندوں کو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ بنو۔ تو فرقے کب بنتے ہیں؟ جب آپس میں دین اور شریعت کے احکام و مسائل کو لوگ اپنی مرضی سے مانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اپنی جماعت کا ہے اس کو اپنا سمجھتے ہیں، جو دوسری جماعت کا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایسا نہ کرو۔ دین اور شریعت کے احکام و مسائل تمہارے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے۔ تمہیں ہر ایک کو اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے، نہ یہ کہ آپس میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ اور خود ساختہ افکار و نظریات کو دین میں شامل بھی نہیں کرنا کہ کوئی شخص اپنے جو نظریات ہیں ان کو دین میں شامل کر دے اور وہ اپنی سوچ کو لوگوں کے اندر فروغ دینے کی کوشش کرے، یہ بھی انتشار کی کیفیت ہوگی۔ کیونکہ شریعت مطہرہ میں بدعت کو اختیار کرنا راہ حق یعنی صراط مستقیم جو ہے اس سے گمراہ کرنا اور اس سے دور کرنا ہے۔ اسی طرح ولا تباغضوا کا ایک معنی کہ مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا نہ کرو۔ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ وہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا سوچے کہ ان کو میں دور کیسے کر دوں، ان کو میں لڑاؤں کیسے۔ اگر یہ ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہ بندہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ ایسی صورت میں انسان نہیں سمجھتا کہ دو لوگوں کو جب میں آپس میں لڑاتا ہوں تو میں پہلے تو ان کی غیبت کرتا ہوں، ان کی چغلی کرتا ہوں اور اس کے بعد ان دونوں کو میں لڑاتا ہوں۔ میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ ان کی دوستی ختم ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے، مگر یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور میں اللہ کی زمین پر کس طرح کا فساد برپا کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جس سے معاشرے کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں بے رخی اختیار نہ کرو۔ ایک دوسرے سے بے رخی اختیار کرنے کا مطلب ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو۔ تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا دوست ہے، چھوٹی موٹی اگر بات ہو گئی تو اس سے بے رخی اختیار نہ کرو۔ اگر وہ کہیں غلط ہے تو اس کی اصلاح کرو، بجائے اس کے کہ تم اس کو چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے تم جیسے مرضی کرو، میرا تمہارا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے۔ شریعت نے یہ بے رخی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپس میں صلح صفائی کا حکم دیا، محبت پیار سے زندگی کو بسر کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، کیونکہ بے رخی جب اختیار ہوتی ہے تو بندہ ایک دوسرے کی برائیاں بھی کرتا ہے، خود کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو برا۔ اور ایک معنی آپس میں جو ملاقاتیں تمہاری ہوتی ہیں ترک ملاقات اختیار نہ کرو، تو ملنا جلنا بالکل ہی چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔
آپس میں ملتے رہا کرو۔ اور شریعت مطہرہ نے ایک اسلامی معاشرے کے اندر یہ بہترین طریقہ دیا ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں کم سے کم ایک دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہماری ملاقات کا ایک ذریعہ ہی ہے۔ جب آپس میں ہم ملیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے آسان ہو جائیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں چھوڑ دیں گے، ہمارے تعلقات کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا جو آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جب حسد، عداوت، کینہ، بغض یہ بیماریاں پیدا ہوں گی تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ جب آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی تو ایسے بندے کو اللہ کہاں پسند کرے گا؟ جس بندے کو معاشرے میں دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے تو ایسے بندے کو اللہ کہاں پسند کرے گا؟ اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جس کا دل صاف ہو، جس کے دل کے اندر دوسرے کے لیے میل نہ ہو، جس کے دل کے اندر دوسرے کے لیے دشمنی نہ ہو، جس کے دل کے اندر دوسرے کے لیے حسد نہ ہو، اور جس کے دل کے اندر دوسرے کے لیے بغض اور عداوت نہ ہو۔ اس پر بڑا ایک دلچسپ واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا صحیح سند کے ساتھ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو آپ نے فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، میرے ساتھیوں ابھی ہماری مجلس میں جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی شخص ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کی جو نظریں ہیں وہ فوراً دروازے کی طرف ہو گئیں کہ کون آئے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنی جو جوتی یا چپل ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور اس کی داڑھی سے وضو کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ آیا اور آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں، دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، میرے ساتھیوں ابھی جو ہماری مجلس میں آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آج بھی وہی شخص اسی انداز سے مجلس میں آیا اور بیٹھ گیا۔ آج کا دن بھی گزر گیا، کہتے تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن پھر ایسے ہی ہوا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو جانے لگے، تو صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھے، اور وہ جو شخص جس کو جنتی قرار دیا گیا تھا وہ جو اپنے گھر کو جا رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، اور جا کر اس سے کہا کہ میرے والد صاحب کچھ مجھ پر ناراض ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ 1-2 دن جو ہے میں تھوڑا ان سے الگ رہوں، آپ کے ساتھ رہوں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آئیے میرے ساتھ۔ ان کو اپنے ساتھ وہ لے گیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ رات گزاری، میں نے ان کے ساتھ دن گزارا، 1 دن 2 دن یا 3 دن ساتھ گزارے۔ کہتے میں رات کو بھی اٹھ کر دیکھتا تھا کہ یہ بندہ نیکی کیا کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو اگر جنت کی بشارت دی گئی، اس کو جنتی کہا گیا، اس بندے کی نیکی کیا، اس کا عمل کیا ہے۔ کہتے میں نے بڑی غور سے دیکھا، مجھے کوئی بھی ایسی نیکی یا عمل نظر نہیں آیا جو ہم سے مختلف ہو۔ جو نیکیاں، جو اعمال ہم کر رہے تھے وہی وہ کر رہا تھا۔ ہاں ایک چیز تھی کہ رات کو نیند کے دوران جب یہ کروٹ بدلتا تھا تو اس کی زبان سے کچھ تسبیحات میں نے سنی تھی، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں کروٹ بدلتے تھے تو یہ میں نے سنی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو جب میں نے کچھ نہیں دیکھا تو میں نے پھر ان سے اظہار کیا کہ بھائی میرے والد کے ساتھ میری کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، دراصل میں تو آیا تھا اس وجہ سے
کہ میں آپ کو دیکھوں آپ کون سی نیکی اور کون سا عمل کرتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر 3 دن تک یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہوگا. پہلے دن بھی آپ آئے, دوسرے دن بھی آپ آئے, تیسرے دن بھی آپ آئے. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس بندے کی میں اچھائی اور نیکی دیکھ لوں, یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جنتی ہے. یہاں پر رک کر تھوڑا سا ہم اس پر غور کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے جنتی ہونے کی صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی, جب وہ مسجد میں آیا, توجہ ہے نا میری طرف, چہرے میری طرف ہونے چاہیے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جب وہ مسجد میں آیا تو انس بن مالک کیا کہتے ہیں, جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. یہ کون تھا؟ جنتی تھا. تو جنتی شخص کی نشانی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی جو شناخت ہے, اس کا جو چہرہ ہے, اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی شخص کا ذکر کر رہے ہیں, اس کا حلیہ کیا تھا؟ وہ دنیا کی زندگی میں جو زندگی گزار رہا تھا اس کی شکل و شباہت بھی شریعت کے مطابق, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرح اس سنت کو اس کو بسانا ہوگا. یہ ایک کوشش ہے سنت کے ساتھ محبت کی اور اپنانے کی کہ ہمارا چہرہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے, ہمارے چہروں پر بھی یہ سنت ہونی چاہیے. دوسری بات, وہ صحابی اس کے ساتھ اس کے گھر پہ گیا, کیا کرنے کے لیے؟ اس کی نیکی دیکھنے کے لیے. یہ نیکی کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا دن تلاش کرتے ہیں اس بندے میں برائی کون سی ہے, اس بندے میں خامی کون سی ہے, اس بندے کی کوتاہی کون سی ہے, یہ بندہ کیا کیا کام کرتا ہے, اس کی کمزوریاں ہم تلاش کرتے ہیں. بالکل اس مکھی کی طرح کہ جو آپ کی جسم پہ آتی ہے, پورا جسم دیکھتی ہے, چکر لگاتی ہے, جہاں اس کو کوئی پھوڑا, پھنسی, کوئی ایسی پیپ والی جگہ, کوئی زخم نظر آتا ہے تو وہ صاف ستھرا جسم چھوڑ کے اس گندگی والی جگہ پہ بیٹھتی ہے, پیپ کے اوپر بیٹھتی ہے مکھی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مکھی کی مثال, ہم کسی شخص کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہوں ہم اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ہماری پوری توجہ اس کی برائیوں پہ ہوتی ہے. ہم میں اور صحابہ کرام کے اندر بنیادی فرق یہ تھا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا تو ان کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی. دلوں کے صاف لوگ تھے وہ. اس دلوں کی صفائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے کی برائیوں کو نہیں بلکہ اس کی اچھائیوں کو دیکھیں اور اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کریں. تو یہ صحابی بھی اچھائی کو دیکھنے گیا تھا. ان کے نزدیک کسی کی برائیوں کو دیکھنا کوئی معنی نہیں ہے, ان کے نزدیک کسی کی اگر کوئی اچھائیاں ہیں تو وہ اپنانے کی کوشش ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ پھر جب 3 دن گزرے, میں نے کہا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا لیکن مجھے نظر کچھ بھی نہیں آیا. تو کہتے کہ میں نے سلام کیا اور میں چلنے لگا تو انہوں نے مجھے روک دیا, کہا عبداللہ ایک منٹ ٹھہرو, آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا, یہ دیکھوں کہ میں کیا کرتا ہوں. تو بھائی میرا ایک عمل ایسا ہے, شاید اس عمل کی وجہ سے ہی اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہو. کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ یہ ہے, لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. اللہ کی قسم, میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے حسد یا عداوت یا ناراضگی نہیں رکھتا ہوں. میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف رکھتا ہوں. میں کبھی بھی اپنے دل کو ان برائیوں کی طرف نہیں لے کر جاتا ہوں. میں ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتا ہوں. میرے دل میں کبھی حسد نہیں آیا, میں نے کبھی کسی کے ساتھ عداوت اور بغض نہیں رکھا. میں ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیتا ہوں. جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو کہنے لگے, ہذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق, بالکل یہی وہ تمہاری اچھی صفت اور نشانی ہے جس کی وجہ سے تم بلندیوں پر پہنچ گئے اور شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو ایک
شخص کا اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، ان تمام قسم کی برائیوں سے بچا کے رکھنا، یہ جنتی انسان کی علامت اور نشانی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اصلاح کرنے، اس میسج کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔